تو میسج کا ٹاپک ہے آج پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بار بار پیچھے دیکھتے ہیں؟ بار بار پیچھے دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوڑتے ہیں پیچھے نہیں دیکھنا بس سیدھا ہی. وہ تو گاڑی بھی آپ ڈرائیو کریں گے تو آپ نے شیشہ لگایا تھا, بیک میرر, سائڈ میررز دیکھتے, آپ اس کو دیکھ کے ڈرائیو کرتے ہیں. پیچھے مڑنا مطلب اپنی لائف میں, اپنے عقائد میں, اپنے مسیحی ایمان میں جب آپ ایک دفعہ توبہ کر چکے ہیں, مسیح کو قبول کر چکے ہیں, آپ مسیح کے لیے اویلیبل ہیں, آپ مسیح کے لیے آ گئے ہیں, تو پھر دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں نہیں جانا. آپ کو پتا ہے کل رات کو میں گوگل کر رہا تھا, گوگل کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا کہ جو لائن ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے بھاگنے کی, اور پھر میں نے ٹائیگر کی سپیڈ دیکھی, اور پھر میں نے ڈیئر کی, ہرن کی جو ہے وہ سپیڈ دیکھی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہرن کی سپیڈ ہے وہ ٹائیگر سے بھی زیادہ ہے دوڑنے میں, اور لائن سے بھی زیادہ ہے, شیر سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ ہرن جو ہے وہ پھر بھی ٹائیگر کا بھی شکار ہوتا ہے اور شیر کا بھی شکار ہوتا ہے. یہ کیوں شکار ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پھر میں نے وجہ دیکھی کہ یہ سپیڈ زیادہ ہونے کے باوجود کیوں شکار ہو جاتا ہے. اس لیے شکار ہو جاتا ہے کہ جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے. بار بار کیا کرتا ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے. اس کی سپیڈ زیادہ ہے, اس کو اپنی سپیڈ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, وہ بار بار پیچھے جب مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کی سپیڈ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ شکار ہو جاتا ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں مسیح کے لیے اویلیبل ہیں, ہم نے توبہ کی, ہم نے اپنی زندگی خداوند کو دی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر دوبارہ سے ہم کہاں پر چلے گئے؟ پیچھے چلے گئے. اور اس وجہ سے جب بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں, رکتے ہیں بار بار, تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ترقی کرنے سے, برکت پانے سے, بڑھنے سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو 17ویں 18ویں اور 19ویں آیت تک خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر واقعہ کیا ہے. یہاں پر واقعہ ہے لوط کا, یہاں پر واقعہ ہے سدوم کے شہر کا. جب ہم لفظ سدوم کہیں گے تو ہم سب جانتے ہیں یہ وہی شہر ہے جس کے اوپر آگ اور گندک کیا ہے؟ برسی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا, اور گناہ کی وجہ سے, اور یہ تباہ و برباد ہو گئے تھے. اور یہ وہی شہر ہے جس کی بابت ابراہیم نے خدا کے فرشتہ سے گفتگو کی تھی کہ اگر وہاں پر 5 10 تک یہاں تک بھی ہو تو کیا تو اس شہر کو نہ چھوڑے گا؟ یہاں پر تھوڑے ایماندار بھی موجود نہ تھے, یہ وہی شہر ہے. اب یہاں پر لوط اور فرشتے جو ہیں ان کی آپسی گفتگو ہے, کیونکہ فرشتے آئے ہیں لوط کو بچانے کے لیے. کیا لکھا ہے 15ویں آیت میں؟ لکھا ہے جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی, کیونکہ یہ فرشتے رات بھر ٹھہرے ہوئے تھے لوط کے گھر. اب جلدی کرائی کہ تو یہاں سے کیا کہے؟ نکل. اب لوط نکلا ہے اور کہا کہ اٹھ, اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہے لے جا, ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے. مگر اس نے دیر لگائی. پہلی چیز فرشتے کہہ رہے ہیں جلدی کر, کیونکہ اس شہر کو ہم ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن دیر لگائی کیونکہ لوط, یہ وہی لوط ہے جو اپنے مال موشی کی وجہ سے ابراہیم کے ساتھ لڑ پڑا تھا, جھگڑ پڑا تھا پانیوں کی وجہ سے. یہ وہی ہے جس نے خشکی کو ریجیکٹ کیا تھا اور ترائی کو کیا کیا تھا؟ ایکسپٹ کیا تھا. دراصل
اس کے اندر بھی امیر ہونے کی کے جراثیم تھے. امیر ہوں، ودنا، مال و دولت، یہ سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے. اور اس وقت یہ امیر آدمی تھا، نوکر چاکر ریوڑ، بڑا امیر رچ مین. اس وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ دیر لائی، سوچ رہا ہے اتنے نوکر اور اتنے پیسے اور میرے جانور بندے ہوئے ہیں، اور میں کیا کروں؟ دیر لگائی، کھبا ہوا ہے اپنے مال و دولت کے اندر، دنیا کے اندر. لکھا ہے تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا کہ نکلو، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا. اب جب شہر سے باہر کر دیا تو پھر کہتے ہیں اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ. پہلے دیر لگائی، پھر فرشتے نے کیا کر لیا؟ ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے بعد باہر لا کر کیا کہہ دیا؟ بھاگ. ان پاج دوڑ لگا اور کہا نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے. اور لوط نے ان سے کہا اے میرے خداوند ایسا نہ کر. ارے دیکھیے، خدا بچا رہا ہے، فرشتے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، خدا ساتھ ہے، خدا کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کر نہ دیکھ، میں تجھے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بچانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں میرے خداوند ایسا نہ کر. انسان بھی، آج کا انسان بھی ایسا ہی ہے، خدا ہاتھ بڑھاتا ہے، خدا بچانا چاہتا ہے، خدا نکالنا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے تو بچ جا، لیکن انسان کہتا ہے اے خداوند ایسا نہ کر. کیا ہوا پھر؟ لکھا ہے دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی. میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں. دیکھ یہ شہر، دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں. وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی. اس نے اس سے کہا دیکھ میں اس بات میں تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا. جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو وہاں پہنچ نہ جائے. اسی لیے اس شہر کا نام زغر کہلایا. اور زمین پر دھوپ نکل چکی. جب لوط زغر میں داخل ہوا تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور امورا پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی جندے پیچھے گیاسی، جندے پیچھے ہوتے گیاسی، ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا. مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی. اب اس سارے میسج میں خدا نے کہا اس شہر کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، تو نکل، تو بھاگ اور تو چلا جا کہاں پر؟ پہاڑ پر، اور میدان میں نہیں ٹھہرنا. اب جب پہاڑ جو ہے یہ خدا کی حضوری کا نشان ہے، خدا اس کو چٹان تک پہنچانا چاہتا ہے کہ پہاڑ پر چلا جا، میدان میں نہ رک،
मैदान में रुकना जो है, ये इंसान का अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर एतकाद करना है कि तूने अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, बल्कि तूने कहां पर जाना है, पहाड़ पर चले जाना है। हम जानते हैं जब मूसा गुफ्तगू करने के लिए जाता था तो वो भी कहां पर जाता था, पहाड़ पर। जब यीशु मसीह दुआ करने के लिए जाते थे तो वो भी कहां पर जाते थे, पहाड़ पर। और कई लोग, एलिया, ये सब पहाड़ों में, गारों में दुआएं करते थे, क्योंकि पहाड़ खुदा की हजूरी का निशान है। दरअसल पहाड़ सतह जमीन से भी बुलंद होता है, जहां पर आप खुदा के साथ राब्ता खामोशी में ज्यादा कर सकते हैं। खुदा इसको पहाड़ पर जाने के लिए कहता है, लेकिन कहता है कि मुझे ऐसा कर, ये छोटे शहर में जाने दे। अच्छा, वो छोटा शहर जो था वो भी बदकार ही था, वहां पर भी गुनाह था, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ते हैं कि ये वहां पर रहने से भी डरा, क्योंकि इधर वाले लोग भी बदकार हैं, तो इस शहर का हाल भी वही होगा जो सदूम और अमूरा का हुआ है। वहां पर भी लोग बदकार थे। तो खुदा इसको कहता है यहां से निकल, नहीं, अच्छा चल यहां पर चल, इस बात में भी मैं तेरा क्या करता हूं, लिहाज करता हूं। खुदा लिहाज करता और कहता है मैं तेरी खातर इस शहर को बर्बाद है, लिस्ट पर वो भी था, लेकिन तेरी खातर चल आज इस शहर को क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। अब फिर छोड़ दिया, वहां पर पहुंच गए। अब जब ये सफर कर रहे थे, भाग रहे थे, निकल रहे थे, तो लिखा है उसकी बीवी ने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा। और लिखा है जैसे पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का क्या बन गई, सतून बन गई। उसी वक्त नमक का सतून मना किया गया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक किताब है रिक वारन की, वापसी की गुंजाइश नहीं, वो में आपको मिलेगी, पढ़ी है ना, वापसी की गुंजाइश नहीं। जब आप मसीह की ईमान में आ गए हैं तो वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आपने एक दफा मजा चख लिया आसमान की बादशाही का, जब आपने तौबा कर लिया, जब आपने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, तो फिर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। पीछे दोबारा से आप नहीं मुड़ सकते। अगर पीछे मुड़ेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे और आप क्या होंगे, शिकार हो जाएंगे। मैंने शुरू में हिरन के बारे में आपको बताया, ये वही सीन हुआ जो किसके साथ हुआ, लूत की बीवी के साथ भी वही सीन हुआ। पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर देखना क्या था, ये क्या वो पीछे देखना चाहती थी, कुछ चीजें वो जो पीछे देखना चाहती थी जिनको हम सोच सकते हैं। पहली बात, मैंने पहले कहा मालदार थे, दौलत थी, ईमानदार खोते हुए, दौलत, रुपया, पैसा, पीछे मुड़कर ओ मेरे पैसे दा की, मेरे डंगर, मेरे जानवर, मेरा माल, मेरे मवेशी, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी चीजें, क्योंकि ये कुछ भी लेकर वहां से नहीं निकले थे। पीछे मुड़कर देखा। अक्सर दफा ईमानदार भी क्या करता है, एक दफा तौबा कर ली, खुदा के पास आए, और फिर दोबारा से उसको वो पुरानी सारी चीजें जो उसने छोड़ी होती हैं उनको याद करना शुरू कर देता है, दोबारा से पीछे मुड़कर देखना शुरू करता है। फर्ज कीजिए किसी वक्त आपने सिगरेट छोड़ी, आपने सिगरेट छोड़ी और फिर दोबारा से आपने उसको याद करना शुरू कर दिया, ये है पीछे मुड़ना। आपने तौबा की, आपने तौबा की थी कि आप गुनाह के साथ समझौता नहीं करेंगे, आप हेरा फेरी नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप शराब नोशी नहीं करेंगे, आप गाली गलौज नहीं देंगे, आप चुगलखोरी नहीं करेंगे, या आप चोरी चिकारी नहीं करेंगे। आपने किसी वक्त तौबा की तो आपने फिर दोबारा से उन बातों को याद करना शुरू कर दिया और दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। ये है पीछे मुड़ने वाले लोग जिंदा नमक नहीं बनते, बल्कि कौन बनते हैं, मुर्दा नमक बनते हैं। मुर्दा नमक जानते हैं क्या होता है? यीशु मसीह ने एक बात कही, यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के क्या हो, नमक हो। अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो वो किस चीज से क्या किया जाएगा,
نمکین کیا جائے گا. تم نمکین کرنے والے ہو, تم نمک ہو. اب زندہ نمک جو ہے نا, یہ اپنی مرضی پہ چلتا پھرتا ہے, لیکن یہی نمک جب مردہ ہو جاتا ہے نا, تو اس کو لوگ اٹھا کر وہاں پر چھوڑ آتے گئے. کہاں پر؟ وادی خموشہ میں, قبرستان میں. وہاں پر یہ نمک مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے, اور پھر پاؤں میں وہ مٹی جو ہے جب خیر مردہ دفن کرنے جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مٹی جو ہوتی ہے قبرستان کی, اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ اس میں ہر بندے کے باقیات ملے ہوتے ہیں. وہ مٹی وہاں پر وہ مٹی ہے جس نے مردوں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے, وہ والی مٹی ہوتی ہے. یعنی مردہ نمک ختم ہو جاتا ہے. آج اگر آپ مردہ نمک ہے, پیچھے مڑ کر دیکھا, سمجھ جائیے آپ مردہ نمک ہے. مردہ نمک کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. فیوچر ہے زندہ نمک کا, جو دنیا کو کیا کرتا گیا؟ نمکین کرتا ہے, اور وہ اپنی مرضی میں چلتا گیا اور خدا کی پرستش کرتا گیا. کیونکہ داؤد کہتا ہے قبر میں جا کر کون تیری کیا کرے گا؟ پرستش کرے گا. قبر میں جا کر کون تیری حمد کرے گا؟ تو اس لیے پہلی بات, پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے. اگر آپ ایمان میں آ گئے ہیں, توبہ کر لی ہے, کوئی ٹارگٹ, کوئی آپ نے خدا کی حضوری میں چیلنج لیا ہے, روزہ رکھنے کا, دعا کرنے کا, عبادت کرنے کا, ایونجلزم کرنے کا, اور منادی کرنے کا, تو واپسی کی کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ مردہ نمک بن سکتے ہیں. اگر آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تو آپ زندہ نمک ہیں, جس کا یسوع مسیح نے فرمایا ہے. ہاللویا, ہاللویا. تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. یسوع مسیح کی خدمت میں ایک شخص یسوع کے پاس آیا. متی کی انجیل 8واں باب 21ویں آیت, اور لوکا کی انجیل 9واں باب 59ویں آیت, ان دونوں حوالوں میں یہ درج ہے. ایک یسوع کے پاس شاگرد آتا ہے, اور یہ شاگرد ہے کون؟ شاگرد. شاگرد کا کیا مطلب ہے؟ ارے بتائیے, شاگرد کا مطلب, شاگرد وہ ہوتے تھے جو یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, جو ساتھ ساتھ رہتے تھے. یہ بھی شاگرد ہے, نارمل بندہ نہیں ہے, اسٹوڈنٹ ہے. خداوند یسوع مسیح سے کلام سیکھنے والا ہے, اور اس کے ساتھ آیا اور کہا خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کراؤں. یعنی کہہ رہا ہوگا کہ یسوع پہلے میرے کی لگے گا, گلے لگے گا, میرے باپ کا کی کرے گا, افسوس کرے گا, فوتگی دا سن کے کی کر رہے ایسی. ارے بتائیے, نہیں کرتے افسوس؟ یسوع کی کرے گا, افسوس کرے گا, بڑا افسوس ہویا, ٹھیک ہے چلو تسی جاؤ مردہ دفن کر کے رام سکون نہ آ جانا, تیسرا بھی کر کے آنا, چوتھا بھی, ستواں بھی, بلکہ 40واں ہی کار آنا. جو ہم سوچتے ہیں فوتگی دا ہو فوتگی. یسوع نے یہاں پر کیا کہا؟ ہم بھی ادھر اکثر, یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا, جواب میں کہا, یسوع نے سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. تو میرے پیچھے چل. فوت کون ہویا اسیندہ؟ باپ. تو مردوں کو مردے دفن کرنے دے. مردوں کو کیا مطلب؟ یہ دوسرے لوگ جو میرے پیچھے نہیں ہیں, جو شاگرد نہیں ہیں, یہ اسپرچولی ڈیڈ ہے. اور یہ اسپرچولی ڈیڈ پیپل ایک فزیکلی ڈیڈ پیپل کو کیا کریں گے؟ دفنائیں گے. اس لیے تو مردوں کو مردے کیا ہے دفن کرنے دے, لیکن تو کیا کر, میرے پیچھے چل. مسیح کے پیچھے چلنا, واپس نہ مڑنا, یہ اہم ہے. ہم اکثر اوقات اتوار کی عبادت ہوتی ہے تو عزیزوں کئی لوگ اس دن وہ کیا رکھ لیتے ہیں, اپنا چلیسما رکھ لیتے ہیں, اور کئی لوگ وہ چھوڑ کر اور وہاں پر چلے جاتے ہیں کہ آج اسی کی کریے جی, ہون غمی تے نہیں نا. تہ والا یاد رکھو, یسوع نے کیا, مردوں کو مردے دفن کرنے دو, تم کیا کرو, میرے پیچھے چلو. پھر ایک اور شخص یسوع کے پیچھے آیا, ایک اور شاگرد. لوکا 9:61 میں وہ کہتا ہے, لکھا ہے ایک اور نے بھی آ کر کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا, میں چلوں گا.
ان دی گل سن کے یہ سیم واقعہ ہے، ایک ہی وقت پر ہوا. اس نے کہا میں پہلے مجھے باپ دفن کرنے دے، اس نے کہا میں تیرے پیچھے کیا کروں گا، چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا. پہلے میں گھر دیاں نوں کی کراں وا، دساں، پہلے اتنے شکر گزاری دی عبادت کراں، میں چلا وا، میں انج کرن چلا وا، میں او کرن چلا وا، مینوں دیکھنا انج میں اونج، میں مجھے کیا کر، پہلے وہاں سے رخصت ہونے دے. یسوع نے کہا ہوں تو آ گیا ہے نا جے، تو کیا کہا یسوع نے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے نا وہ آسمان کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. تو نے ہل پر ہاتھ رکھ لیا ہے، اب اگر تو کیا کرتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، تو تو میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے. یہ آیت زیادہ تر خدمت گزاروں کے لیے ہے. کئی بچیاں کوائر میں ہوتی ہیں، یا کئی سیکورٹی میں ہوتے ہیں، یا انتظامیہ میں ہوتے ہیں، یا پریزائڈر ہوتا ہے، یا کوئی اور ہوتا ہے. جب اکثر اوقات میں آپ کو بتاؤں، جب خدمت ہوتی ہے نا ان کی کئی دفعہ، تو اس دن یا تو انہوں نے ساری رات دا کوئی منگنا کیتا ہوندا ہے، یا کوئی ساری رات دا فنکشن کیتا ہوندا ہے، تے بعد کبھی گلے لے کے بیٹھے ہوندے نے، تو بعد میں کبھی چھٹی کی ہوتی ہے خدمت سے. تو یہ وہی ہے جو ہل پر ہاتھ رکھ کر کیا کرتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں. ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتے ہیں. تو دراصل کلام کہتا ہے وہ کس کے لائق نہیں ہے، خدا کی بادشاہی. اچھا جب بادشاہی کہتے ہیں تو یہ لفظ تو ایک ہی ہے بادشاہی، لیکن اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے. اس کے اندر پتہ کیا کیا موجود ہے، اس کے اندر سونے کی سڑکیں موجود ہیں. یسوع کہہ رہے ہیں جو ہل پر ہاتھ رکھتا ہے وہ سونے کی سڑکوں کے لائق. اس کے اندر اور کیا ہے، اس کے اندر انسوں کو پہنچنا ہے. یسوع کہتے ہیں کہ جو ہل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے اس کے میں انسوں پہنچوں گا نہیں. جو ہل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے واپس دیکھتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی، یعنی اس چمکدار شہر، سونے کا شہر جہاں پر پھل ہے، فروٹ ہے، آب حیات ہے اور سب کچھ موجود ہے، اس کے لائق نہیں ہے جو ہل پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ سے کیا کرتا ہے، پیچھے کی طرف دیکھتا ہے. اس لیے پیچھے مڑنا منع ہے. اگر آپ مسیح میں آ گئے ہیں، پہلی بات میں نے بتائی لوط کی بیوی پیچھے مڑی، نمک کا کیا بن گئی، ستون بن گئی. اور دوسری بات میں نے بتائی اگر کوئی غمی بھی آ جاتی ہے تو پھر بھی پہلے یسوع ہے. پھر تیسری بات، اگر آپ خدمت گزار ہیں یا آپ خدمت میں آ گئے ہیں یا آپ کے پاس چھوٹی سے چھوٹی خدمت بھی ہے، آپ یاد رکھیے خدمت ہے، چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، کیونکہ اجر دینے والا ایک ہی ہے جو نہ کسی کے لیے الگ ہے نہ کسی کے لیے الگ ہے، اور وہ سب کے لیے برابر ہے. ہیلیلویا. اس لیے اجر دینے والا کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے، یکساں ہے. اور پھر دوسرا پترس اس کا دوسرا باب اس کی 20ویں آیت، جو پیچھے مڑ کر بار بار دیکھتے ہیں دراصل وہ ہے کیا، کلام میں لکھا ہے اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا. یعنی اگر ایک شخص توبہ کرتا ہے، خدا کے پاس آتا ہے اور کچھ دیر کے لیے وہ مسیحی رہتا ہے اور اس کے بعد وہ مسیح کا کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے اپنی عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے، دوبارہ سے وہ گناہ میں گرتا ہے، تو اس کا حال پہلے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے. آپ کو وہ یاد ہے یسوع نے کہا جب بدرو جو ہے وہ نکلتی ہے تو کیا کرتی ہے، ایک نکلتی ہے پھر واپس آتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، کیونکہ بیچارہ ابلیس بے گھر ہے نا، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے.
ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਲੱਭਦੇ, ਉਵੇਂ ही इबलीस मकान ਲੱਭਦਾ है। रेंट वाले जो रेंट पे रहते हैं वो कौन सा मकान ढूंढते हैं? भाई खाली मकान ਲੱਭਦੇ ਜੇ कि भरिया ਲੱਭਦੇ ਜੇ? ਉੱਚੀ ਦੱਸੋ, कौन सा मकान ढूंढते हैं कि जिथे पहले को रहिंदा है? खाली मकान लभीदा है कि खाली होए? वो भी एक दफा गई फिर ढूंढती है, खाली वापस आती है जे रेंट ते नहीं चढ़िया। उथे मसीह नहीं आया, उस शख्स ने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, वो घर खाली है, तो फिर जाती है और भी कई वो फिर रही होती हैं जो बेचारी बेघर होती हैं, उनको भी लेके आती हैं और साथ और आती हैं और वो 8 माह पर बसती हैं और उसका हाल पहले से भी क्या हो जाता है? बदतर हो जाता है। इसीलिए मैं अक्सर मशवरा देता हूँ, पता है क्या देता हूँ मशवरा? मैं देता हूँ कि अगर आपने तौबा नहीं करनी तो अगर आप में एक बदरू है ना तो उसके साथ गुजारा कर लें। क्या कर लें? एडजस्ट कर लें। क्यों? किसे खादम ने कट छड़ी ते तुसी तौबा ना की थी, घर खाली रहा तो उन्हें अपने होर जेल पुट लैने, फिर हाल पहले नालों में की हो जाना है? बुरा हो जाना। तो मशवरा ये देता हूं, अगर तौबा करनी है तो एक निकलवाएं, नहीं तो उसके साथ एडजस्ट करें। अगर तौबा नहीं करनी, लेकिन याद रखिए तौबा के बगैर माफी नहीं, तौबा के बगैर मखलसी भी नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है? नजदीक है। तो तौबा करना, गुनाह छोड़ना जरूरी है, लेकिन जो नहीं छोड़ते और पीछे मुड़कर वापस देखते हैं उनका हाल पहले से भी क्या हो जाता है? बदतर हो जाता है। लिखा है यहाँ पर, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि अगर जानकर इस पाक हुक्म से वो फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। और यहाँ पर पतरस जो है 2 मिसालें देता है, कहता है उन पर ये सच्ची मिसल सादक आती है, उन पर ये मिसाल पूरी होती है। 2 मिसालें देता है। पहली मिसाल देता है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रुजू करता है। पता है आपको, कुत्ता जो है जब वो खा पी लेता है, जब उससे ज्यादा खा लिया होता है तो वो किसी जगह पर मिट्टी खोदता है और वहां पर जाकर क्या कर देता है? वॉमिट करता है, और वॉमिट करके अपने और उसको दबा देता है और फिर भागता दौड़ता है, और फिर जब उसको भूख लग जाती है फिर वो वापस आता है और मिट्टी खोदता है और जो उसने वॉमिट की होती थी उसको दोबारा से खाता है। ये है गैर ईमानदारों का हाल, ये है पीछे मुड़कर देखने वालों का हाल। जो पीछे मुड़कर देखते गए, कलाम कहता है वो उसकी मानित है जैसे कुत्ता जो है वो अपनी कैद की तरफ क्या करता है? रुजू करता है। मैं कई दफा काउंसलिंग करता हूं भाइयों, ये सिगरेट, ये पान, ये नशा, ये गाली गलौज, ये शराब, ये गुनाह, वक्ती तौर पर खुश हो जाते। कई मेरी बहनें भी मुझे कहती तुसी दुआ की थी, तुसी समझाया, फलां फलां ने, 1 हफ्ता हो गया वाला काम नहीं कीता, लेकिन फिर कुछ देर बाद पता चलती है वो शख्स दोबारा से अपने उन तमाम गुनाहों में लौट गया है। जब वो लौट गया है तो कलाम उसके लिए मिसाल देता है कि वो किसकी मानिद है? कुत्ता अपनी कैद की तरफ क्या करता है? रुजू करता है। दूसरी मिसाल देता है, ये मैं नहीं मिसाल दे रहा, पतरस के खत में लिखी है, पतरस ने ये मिसाल दी जो यीशु का शागिर्द है। दूसरी मिसाल उसने दी, और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। एक सूरनी लाओ ना, तुसी इधर लिया होगे, अगर सूरनी ने कोई नवाए, शैम्पू लाओ, फरनैल मारो, तौलिए नाल साफ करो, बड़ा इंज यस करो ते छड्डो तो उन्हें भज के फिर किथे जाना है? चिक्कड़ च। फिर दोबारा उन्हें अपना आप लपेट लपूट के, क्योंकि शिरिश्त में ही है। तो जो दोबारा से पीछे मुड़कर देखता है वो इन दोनों की क्या है? मानित है। अब पौलुस रसूल अपनी गवाही में कहता है, फिलिपियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत, पौलुस कहता है, ए भाइयों,
میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں اوپر بلایا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو چھوڑیے، ان کو بھول جائیے، جن کو چھوڑا گیا ان کو چھوڑ دیجیے، واپس دوبارہ سے چھوڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ ملاپ نہ کیجیے۔ یہ پلوس کا فارمولا ہے، وہ کہتا گیا جو چھوڑ دیا ہے وہ چھوڑ دیا ہے، جو نکال دیا ہے وہ کیا کر دیا؟ دل سے نکال دیا ہے۔ جو میری زندگی میں نہیں ہے اب وہ نہیں ہے۔ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو چھوڑ کر، ان کو بھول کر میں آگے نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ پیچھے چھوڑ کر، اگر میں آپ کو کہتا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ بے قاعدہ چلنے والوں سے کیا کرو؟ کنارہ کرو۔ ابراہیم کے بارے میں آپ کو یاد ہے، خدا نے جب ابراہیم کے ساتھ کلام کیا تو پہلا کلام کیا کیا؟ اپنے رشتہ داروں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ رشتہ دار تھے جو جادوگری کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بے قاعدہ چلتے تھے۔ خدا نے اور کئی چیزیں بھی ابراہیم سے چھڑوائی، جو چیز پیچھے رہتی گئی ابراہیم بھی چھوڑتا گیا۔ ہماری ناکامی پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ایسی سارا کوشش سیرتے چک کے تے مسیح دے نال ٹرنا چاہنے ہیں، سارا کچھ سیرتے سوار کر کے، مطلب پچھلی کوئی چھڈیاں ہوئی چیزاں وہ بھی پھڑ لیا، فلانے نے بھی پھڑ لیا، انہوں بھی پھڑ لیا، انہوں بھی چک لیا، بہن بھرا بھی سیرتے پا لے، اے بھی پا لیا، وہ بھی پا لیا، رشتہ دار بھی پا لے، تے میں مسیح کے پیچھے چل رہا ہوں۔ انہاں تانوں با دینا جے، انہاں تانوں مسیح نہ چلن نہیں دینا۔ یہ آپ کو مسیح کے ساتھ آپ کے رشتے کو کمزور کریں گے، کیونکہ دنیا کی چیزیں یہ خدا سے کیا رکھتی ہیں؟ دشمنی رکھتی ہیں۔ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو دنیا داری، دنیاوی معاملات، کوئی ہو سکتا ہے ماضی میں کسی وقت پر آپ کے ساتھ کسی کی کوئی فرینڈ شپ تھی، کوئی ماضی میں کوئی رشتہ دار تھا جس نے آپ کو ایک دفعہ نقصان پہنچایا اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر آج تک پھر دوبارہ آپ اسی یادوں میں، یا وہی تاڈے نال، یا پھر دوبارہ، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا کوئی بری عادت تھی، ارے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو رہنے دیجیے، جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو کیا کیجیے؟ رہنے دیجیے۔ جیڑی چھڑ چھڈی سی نوجوانوں نہ انہوں چھڑ چھڈو، اندا پیچھا پورا ہی چھڑ چھڈو، اندیاں انہوں یاداں چوں بھی کڈ چھڈو، انہوں سوچاں چوں بھی کڈ چھڈو۔ کوئی بری ہیبٹ، کوئی لعنت، کوئی کمزوری، وہ چیز جس نے کسی وقت تجھے نقصان پہنچایا وہ آج بھی تجھے نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے پلوس کا فارمولا اپنا، جو چھوڑ دیا گیا اس کو چھوڑ دے اور ایک نشان کی طرف دوڑ۔ دوڑنے والے کو آپ جانتے ہیں، جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے دوڑ رہا تھا؟ کبھی آپ نے میراتھن ریس دیکھی؟ کسی نے؟ کس نے دیکھی؟ جب وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنا سامان اٹھا کے دوڑتے ہیں؟ ارے بتائیے کتنا سامان؟ 5 کلو کا سامان، 2 بیگ، 3 ٹیچی۔ ارے ایک چیز ہوتی ہے جو وہ اٹھا کر دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اس نشان کو ذہن میں رکھ کر جس کی طرف وہ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے نشان منزل ہے، اور نشان تو کو ذہن میں ہے تو میں نے کوئی لگیج، کوئی وزن جو مجھے روکے گا نشان تک پہنچنے کے لیے اس کو ساتھ نہیں لینا، کیونکہ اگر میں لگیج لوں گا، وزن ہوگا، یہ ساری چیزیں نشان تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ مجھے روکیں گی۔ نشان 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 وہ پاتا ہے جو مرجھا جاتا ہے، لیکن ہم اس نشان کی طرف دوڑتے گئے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہیلیلویا۔
اگر آج آپ اس نشان کی طرف دوڑیں، یہ نشان آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ہاللویا، یہ نشان آپ کو سنبھالے گا، ہاللویا۔ دنیا کے نشان آپ کو کنویں میں گرائیں گے، لیکن یہوہ کا نشان تجھے آسمان کی بادشاہی کا راستہ دکھائے گا، کیونکہ یہ یسوع مسیح ناصری ہے، ہاللویا۔ جب تو نشان کی طرف دوڑ رہا ہے تو ایک ہی نشان ہونا چاہیے، جو یسوع مسیح ہے، اور جب تو دوڑ رہا ہے اور تو نے بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یعنی گناہ میں نہیں گرنا، گناہ کو پھر زندگی میں نہیں لینا۔ ہمیں گیت گاتے ہوتے ہیں، توبہ نہیں چنگی، توبہ نہیں چنگی، کہ سارا دن گناہ کی طرح تو توبہ کر لی، چلو خیریت۔ ارے نہیں، اب سوچ اگر کسی دن تو گناہ میں مر گیا تو تیرا کیا حال ہوگا، یہ سوچیں، اور اس دن توبہ کا دوبارہ موقع نہ ملا تو پھر کیا، کہاں پر جانے والے ہیں؟ پھر جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے نشان کی طرف جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اس نشان کی طرف جو جاتا ہے نا، دوڑا ہوا، باقی سب چیزیں چھوڑ کر، بھول کے، دنیا داری، معاملات، میں کہنا اس لیے نشان کی طرف جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اس نشان کی طرف جو جاتا ہے نا، دوڑا ہوا، باقی سب چیزیں چھوڑ کر، بھول کے، دنیا داری، معاملات، میں کہنا یقین کرو کہ آ جائے ہاں کوئی بیاہ تو پھر ایسی اپنی ایمانداریاں بھی بھول جانے، پھر ایسی عبادت بھی بھول جانے، پھر ایسی کئی چیزاں ہم سکپ کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہم وہاں پر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آج خوشیاں دے ویلے نے اسی نچنا ہی نچنا ہے، آج جیسی اہلک ہم اس وقت کر کیا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے نشان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے نشان کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پولس کہتا ہے میں سب چیزوں کو چھوڑ کر نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، اور یہ وہ شخص جو نشان کی طرف دوڑ رہا تھا نا، یہ اپنے مرنے سے پہلے آسمان کا نظارہ دیکھ آیا تھا، ہیلیلویا۔ وہ کہتا ہے کہ یکا یک میں کہاں پر پہنچ گیا، تیسرے آسمان پر پہنچ گیا۔ جو نشان کی طرف دوڑتے ہیں وہ رویا سے ممور ہوتے ہیں، جو نشان کی طرف دوڑتے ہیں وہ مکاشفے سے بھرے ہوتے ہیں، جو نشان کی طرف دوڑتے ہیں وہ دنیا داری کے معاملات سے خالی ہوتے ہیں، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ نشان کی طرف دوڑیے، نشان، ابراہیم جو ہے وہ نشان کی طرف دوڑا تو پتا کیا بن گیا، کیا بن گیا، خدا نے کہا نکلا، اور اس کا نام کیا تھا، میں نے پچھلی دفعہ بتایا، پہلا کیا تھا، ابراہیم، بزرگوار، اور خدا نے چینج کر دیا، کیا کر دیا، ابراہیم، اضافہ کس کا کیا، اضافہ کس کا ہوا، اس ہے نے اس کو قوموں کا کیا بنا دیا، باپ بنا دیا، ہیلیلویا۔ اور نشان کی طرف دوڑا، چلا، پیچھے نہیں مڑیا، پیچھے ابو نے میرا ہی ہے، پیچھے امی نے میرا ہی ہے، پیچھے اہلا کام میرا، اولا کام میری جائیداد، امیر شخص تھا، دوبارہ اور کو جا سکتا تھا، ارے نہیں، نہیں گیا۔ یعقوب آگے کی طرف بڑھا، ہم جانتے ہیں اپنے ماموں کے گھر گیا، اور وہاں سے پھر دوبارہ برکت کی طرف، کدھر کو، آگے، کیا ہوا، کیا بن گیا، اسرائیل بن گیا۔ یوسف جو پیچھے چلا نشان کی طرف، گناہ بڑے آئے، گناہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ سمجھوتا کر، اس نے سزا قبول کی، اس نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا، تو کیا اس کو نقصان ہوا، وہ بادشاہ بنا، ہیلیلویا۔ اگر وہ پوتیفار کی بیوی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا نا تو اس نے صرف پوتیفار کے گھر کا رہ جانا تھا، اوکے، گھر کا رہ جانا تھا، اوکے، کہ نہیں امیر عورت ہے، چلو جی ٹھیک ہے، گل بات اندر گھر دے اوتے سربراہی ٹھیک ہے، ادھر بھی تے ادھر بھی، گل سمجھ رہے ہو، لیکن اس کی نظر نشان پر تھی، اس خواب پر تھی جو خدا نے اس کو دکھایا ہوئے، ہیلیلویا۔ گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، نشان کی طرف دوڑا، تو وہ پورے ملک مصر کا دوسرے درجے کا کیا بنا، حاکم بنا۔ اور اگر پیدائش کی کتاب 37واں باب سے لے کر 50واں باب تک آپ پڑھیں تو یوسف نے دراصل حقیقت میں پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، یوسف نے اس ایک ٹائم میں پوری دنیا پر، کیسے، پوری دنیا سے لوگ اس سے اناج لینے کے لیے آتے، پوری دنیا پر کال تھا،
فرعون کے پاس پہنچتے فرعون کہتا جو یوسف کہتا ہے وہ کرو. تو حکم کس کا چل رہا تھا؟ یوسف کا. وجہ کیا تھی؟ نشان کی طرف دھونا. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. پترس، پہلا پترس کا نشان کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ کتنے جانا؟ سیدھا چیلتے جانا ہے تے جا کے کی کرنیاں نے؟ مچھیاں پڑنیاں نے. یسوع نے ان کا نشان چینج کیا. میرے پیچھے آ، میں تجھے کیا بناؤں گا؟ ہیلیلویا.